اتنے میں ہوٹل کا بیرا ملگجی پیالیوں میں چائے بنا کر لے آیا۔ شہباز نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی پکڑ لی اور پتھر کی زمین پر رکھ دی۔ خاکستری رنگ کی چائے میں سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر نیا کے دل سے بھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ تکلیف پانی بن جاتی ہے تبھی مطلع صاف ہوتا ہے۔ اب مزید کچھ کہنا فضول تھا۔ موتی اس کی گود میں سو گیا تھا۔ اس نے پرس سے رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا، اسی طرح کمبل میں لپیٹا، پھر اس کو اپنے کندھے سے لگایا، پرس کو تھیلے میں ڈالا اور تھیلا دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نیا، شہباز بھی کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کہنا چاہتا تھا، مگر وہ پردہ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ہوٹل سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئے سڑک پر آ گئی۔ اسی وقت ہوٹل کے آگے ایک رکشے نے سواریاں اتاری تھیں۔ وہ جانے کو تھا، نیا کے اشارے سے اسے روکا اور جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ شہباز تیز تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا، مگر رکشہ چلا گیا اور وہ کھڑا رہ گیا۔ یہ آخری سنگم ہے میرا تمہارا۔ نیا سر سے لے کر پیر تک سن ہو گئی۔ وہ ایک آس جس نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا، آج وہ ٹوٹ گئی تھی اور یک بیک اسے اپنے مردہ ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ نہ اس کی نبض چل رہی تھی، نہ دل دھڑک رہا تھا، نہ سانسیں چل رہی تھیں، نہ پلکیں جھپک رہی تھیں، کہیں کوئی شے متحرک نہ تھی۔ سب کچھ ساکت تھا، خاموش اور بے جان۔ آج اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ پہلی چال اس نے ہی چلی تھی کہ وہ چاہتی تھی بازی کا سب سے بڑا پتا اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ آج تاش کا سب سے بڑا پتا اس کی گود میں تھا۔ وہ پھر بھی بازی ہار گئی تھی، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ بچہ ہو جانے کے بعد اس کی تقدیر بدل جائے گی، شوہر بدل جائے گا، ساس بدل جائے گی، دن رات بدل جائیں گے، مگر بدلا کون؟ ستارے بدل گئے تھے۔ اس نے گود میں سوئے ہوئے خوبصورت اور معطر بچے کو بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ بچے نے جیسے کلیجے میں سوئی چبھو دی، پھر آنسو اسی رفتار سے بہنے لگے۔ جب رکشہ گھر کے قریب رکا تو اس نے پہلے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر باہر نکل گئی۔ رکشے والے کو پیسے دے کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی جان برآمدے میں ہی کھڑی تھی، مگر اس نے ان کی طرف نظر نہیں ملائی۔ امی جان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کی واپسی میں وہ بات نہیں تھی جو جاتے وقت تھی۔ شکستہ سی چال نے امی کو اس کے پیچھے جانے پر مجبور کر دیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے بچے کو اتنی زور سے پلنگ پر پٹک دیا کہ وہ معصوم ڈر کر چیخ چلانے لگا۔ نیا چپ چاپ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی پیشانی شکن آلود تھی، سرخ آنکھوں میں امید بجھی ہوئی تھی، چہرے پر امید کا کوئی بھی چراغ روشن نہ تھا، اور نیا یوں بیٹھی تھی جیسے ایک طویل اور بے معنی سفر سے تھک کر آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ نیا موتی رو رہا ہے، مگر نیا یوں بیٹھی رہی جیسے زبردست طوفان میں کوئی بہرا آدمی بیٹھا ہو جس پر ہواؤں کا شور اور دھماکے بھی اثر نہیں کرتے۔ وہ یک ٹک ایک کونے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس پر سے زمانے گزر چکے تھے اور امی اس کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے خود ہی بچے کو گود میں اٹھا لیا اور باہر لے گئیں۔ اسے چمکارا، سہلایا اور سلا کر اسے بستر پر لٹا دیا، لیکن رات تک نیا بولنے کے قابل نہ ہو سکی۔ وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی اپنی روح تلاش کرتا پھر رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، کانچ کا گلاس پانی سے بھر لیتا ہے، مگر پانی کو منہ تک لے جانے کے بجائے وہ دونوں ہاتھوں سے زمین پر پٹک دیتا ہے اور ایک دلکش آواز کے ساتھ چڑک جاتا ہے۔ کرچیاں خوابوں کی طرح دور دور تر بکھر جاتی ہیں اور پانی کی طرح خاک میں مل جاتی ہیں۔ ان کرچیوں کے بکھر جانے کا نظارہ اگرچہ خوبصورت ہوتا ہے، اور ان کرچیوں کو سمیٹ نہ سکنے کا رنج زندگی کو کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ نیا نے پانی سے لبالب گلاس زور سے زمین پر گرا دیا اور اب بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ کرچیاں کہاں کہاں تک گئی ہیں۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ، پہلی بار شہباز سے شدید نفرت احساس ہوا، ایسی نفرت جو بیان کے قابل نہیں تھی۔ اتنے بزدل آدمی پر اس نے زندگی کے 5 سال نچھاور کر دیے، اور آنکھ کھلی بھی تو کب؟ اب کیا جواز تھا اس کے پاس رہنے کا؟ اب کیا رہ گیا تھا سمیٹنے کو؟ بکھرے خواب، بکھری کرچیاں، گزرے دن، بیتی عمر، کون سمیٹ سکا ہے ان کو؟ کون واپس لایا ہے انہیں؟ نیا گھر سے نکلی اور مین روڈ پر آ گئی۔ یہاں ایک بس اسٹاپ تھا اور یہیں سے اسے بس پکڑنی تھی۔ بس اسٹاپ بھی ریلوے اسٹیشنوں کی طرح کبھی ویران نہیں ہوتے، اور انہیں تو تھکے ماندے راہگیر ہی ان کے سائبانوں تلے آ کر سستانے کو لیٹ جاتے ہیں، مگر اس وقت تو بس اسٹاپ پر بہت رش تھا۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے۔ اسکولوں اور دفتروں
سفروں کا وقت بھی کم و بیش یہی ہوتا ہے۔ روزانہ نیا صبح 8 بجے گھر سے نکلا کرتی تھی، آج اس سے ذرا دیر ہو گئی۔ پہلی بس میں جلدی جگہ مل جاتی تھی، پھر وہ 9 بجے تک پارلر پہنچ جایا کرتی تھی۔ 8 بجے کے بعد بسوں میں بھی رش ہو جاتا تھا اور ہر شخص کو جلدی بھی ہوتی تھی۔ آج بس بھی نہیں آ رہی تھی، بس اسٹاپ پر بھی معمول سے زیادہ رش تھا اور وہ گھر سے بھی دیر سے نکلی تھی۔ حالانکہ کہکشاں کو معلوم تھا کہ وہ 9 بجے تک ضرور پہنچ جایا کرتی ہے اور یہی اس کے ساتھ طے بھی ہوا تھا، لیکن کہکشاں ہمیشہ 10 بجے کے قریب آیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا اگر بس میں جگہ مل گئی تو وہ 9:30 تک ضرور پہنچ جائے گی۔ نیا نے وہیں سائبان کے کھمبے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ لی۔ یوں تو اس نے بس اسٹاپ پر آتے ہی محسوس کر لیا تھا جیسے اس کے آنے سے بس اسٹاپ پر رنگ آ گیا تھا، نور آ گیا تھا، زندگی آ گئی تھی۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسے تماشے وہ ہر روز دیکھا کرتی تھی اور ایسے ہی نظاروں نے اسے غرور آمیز خود اعتمادی دی تھی۔ ہر روز وہ نئی اور بہادر لڑکی ہوتی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ اب بھی جب سے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی یہی محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے آنے سے پہلے سب مرے پڑے تھے۔ ایک جھلک اس کی دیکھ کر سب جی اٹھے ہیں۔ کالج کے لڑکے تو خیر ہوتے ہی چلبلے ہیں، عمر رنگ نسل دیکھے بغیر ہر عورت پر آوازیں کستے ہیں، مگر ادھر ادھر ادھیڑ عمر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے شیروانیاں پہنی ہوئی تھیں اور اپنے آپ میں گمسم دھواں چھوڑ رہے تھے۔ نیا کو دیکھا تو جیسے دونوں نیند سے جاگ پڑے، ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ نیا جانتی تھی کہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر کوئی بلند آواز میں باتیں کرنے لگتا ہے، یہ بیماری تقریباً سبھی کو ہے۔ وہ کالج جانے والی لڑکیاں جو سب کی نظروں سے بچ کر دور کھڑی ہوئی تھیں وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک فقیر جس کی آمدنی کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور وہ بیٹھا چرس کا سگریٹ پی رہا تھا، اطمینان سے سگریٹ کے مرغولوں کے بیچوں بیچ نیا کو گھورے جا رہا تھا۔ آخر دل تو فقیر کے بھی ہوتے ہیں۔ 2 برقع پوش خواتین جنہوں نے نقاب الٹ رکھے تھے وہ بھی نیا کی جانب دیکھ رہی تھیں، کیونکہ نیا کے آنے سے بیشتر لوگ انہیں بے تحاشا گھور رہے تھے۔ گجرانوالہ کے مرغ چولے والی ریڑھی پر خاصا رش تھا، ناشتہ کرنے والے بھی بس اسٹاپ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی چائے والا کھوکا تھا، پرلی طرف جوتیاں گھانٹنے والا موچی تھا۔ ابھی ہر طرف زندگی کا کاروبار شروع ہی ہوا تھا، کسی کی زبان تیز تیز چلنے لگی تھی اور کسی کے ہاتھ۔ سرخ رنگ کی مزدہ کار تیزی سے نیا کے قریب سے گزری تھی۔ نیا کو دل میں تو بہت ہی آئی مگر بظاہر سنجیدہ بنی کھڑی تھی۔ حضرت ہر بار بس اسٹاپ کا چکر لگا کر دور چلے جاتے اور پھر موڑ کر واپس آ جاتے اور نیا کی طرف یوں التجا بھری نظروں سے دیکھتے جیسے کہہ رہے ہوں ظالم آؤ گاڑی میں بیٹھ جا۔ حالانکہ سب جان رہے تھے کہ یہ سرخ مزدہ صرف نیا کی خاطر ڈاواں ڈول پھر رہی ہے اور گاڑی والے کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ اس قدر بے وقوف ہے؟ یہ بھی نہیں جانتا کہ فقط ایک موٹر کو دیکھ کر کوئی لڑکی اپنی موتیوں بھری جوانی داؤ پر لگا دے گی؟ ایسے نظارے تو نیا روز سڑک پر کھڑی ہو کر دیکھا کرتی تھی۔ کون موٹر والا تھا جو اس کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا اور کون راہگیر تھا جس کا دل اسے دیکھ کر نہیں دھڑکتا تھا؟ ایک تو اس کا حسن ہی جلا دینے والا شعلہ تھا، اس پر اس کا حلیہ جان کھینچ لینے والا تھا۔ تنگ پائنچوں کی جینس کے اوپر اس نے ہائی نیک کا فل سلیوز بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ تنگ بلاؤز اس کی قیامت خیز جسم سے یوں چمٹا ہوا تھا جیسے اس کے انگ انگ کی چگلی کھانا ہی اس کا اصل مقصد ہو۔ لمبے بال کھلے تھے، انہیں نیچے سے کاٹ کر ان کی سطح برابر کر دی گئی تھی۔ سنہرے سنہرے بالوں کی اوپر سنہری کرنیں دمک رہی تھیں، گوری رنگت پر کھلے بال قیامت ڈھا دیتے تھے۔ اس نے تو بڑے سلیقے سے میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ خوبصورت آنکھوں کے اندر کاجل نے حصار کھینچا تھا، ایسا حصار جس کے قریب آتے ہی ہر دل بھڑکنے لگتا ہے۔ جوانی تو چاندنی ہوتی ہے اور چاندنی پر کون پہرے بٹھا سکتا ہے؟ چاندنی کو گو چھوا نہیں جا سکتا مگر چاندنی پر ہر غریب امیر کا برابر حق ہوتا ہے، اور اگر چاندنی سڑکوں پر نکل آئے تو کون کافر ہے جو منہ پھیر کر گزر جائے؟ پھر بھی نیا نے اتنی بے شمار طلبگار خونخوار نظروں کی چبھن کو محسوس کر کے ناگواری سے سوچا، ان مردوں کے اندر پتہ نہیں کون سی خرابی ہے، سبھی ایک جیسے ہیں اور جس عورت کو دیکھتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کھا پی جانا چاہتے ہیں۔ آخر ہم عورتیں بھی تو ہیں، سڑک پر جاتے ہوئے کبھی پرواہ ہی نہیں کی کہ کیسا مرد گزرا ہے اور کیسا نہیں۔ اتنے میں بس آ گئی۔ نیا نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہی نیا کی مطلوبہ بس تھی۔ دوڑ کر سوار ہونے لگی تو سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ حسن تو شہنشاہ ہوتا ہے۔ بس پر چڑھتے وقت اس نے ایک خوشبودار جھونکا اپنے پیچھے چھوڑا اور پھر بس کے اندر ہلچل مچانے کے لیے وہ شیشوں کے پیچھے گم ہو گئی۔ شادمان کے موڑ پر جب بس رکی تو نیا یوں چھلانگ لگا کر اتری جیسے بھوتوں کی بستی میں سے کسی جل پری نے جنم لیا ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتی اور پرس جھلاتی وہ سڑک پار کر گئی۔ مین روڈ سے ذرا اندر کی طرف جا کر گلی میں ایک خوبصورت سی انیکسی کے اوپر رنگ برنگی روشنیوں کے ساتھ لکھا تھا
ब्यूटी पार्लर। नैया इसी की तरफ चली गई। इसने नीले पर्दों वाला दरवाज़ा हैंडल घुमाकर खोला और अंदर चली गई। कमरा साफ था और एयर कंडीशन चल रहा था, जिसका मतलब था कि हसीना और मरियम आ चुकी हैं। एक तवील सांस लेकर नैया पर्स सोफे पर रख दिया और फिर सामने दीवार पर लगे हुए आराइशी शीशे में से एक शीशे के आगे जाकर खड़ी हो गई। तौबा है, बस का सफ़र कितना जलील करने वाला है, इसने अपना सरापा देखकर कहा। कितनी भी एहतियात कर लो, चेहरा ख़राब हो ही जाता है। और फिर ऐसे जलील लोग बसों में सफ़र करते हैं कि बाल और कपड़े तक खराब करते हुए गुजरते हैं। नैया ने अपना तंग ब्लाउज़ खींच कर बराबर किया, लिपस्टिक उठाकर अपने ऊपर वाले होंठ को खम दिया, ब्रश से चमकते बालों को बराबर किया और अपने रुखसारों पर हाथ फेरा। उनकी बोतल उठाकर सारे जिस्म पर स्प्रे किया। एयर कंडीशन की हवा में स्प्रे की खुशबू जल्द ही सारे कमरे में फैल गई। अपना आप दुरुस्त करके नैया 2-4 कदम पीछे हट गई और फिर पीठ मोड़कर इसने आईने में देखा अपने पूरे सरापे को। नैया को अपना हशर सामान्य जिस्म का पूरा एहसास था। सूरत सरापा, दरमियान में पतली सी कमर, चांदी के गुलदान की तरह खूबसूरत गोरी रंगत, सुराहीदार गर्दन के साथ साथ करते हुए शानों से झांकती हुई 2 सफ़ेद और गुलाबी बाहें, जैसे कोसारों की आगार से निकलती हुई दूध की नहरें। पेट इस तरह कमर के साथ चिपका हुआ था कि सांस लेना भी बार गुजरता था। जिस्म क्या था, चांद का हाला था। अतराफ से चांदनियाँ चुगलियाँ खाती थी। अपना सरापा देखकर नैया पर एक नशा सा छा गया। इसने दूर और नज़दीक से अपने आप को अच्छी तरह देखा। इसे मालूम था कि इसकी सूरत ईमान शुकन है, मगर इसका जिस्म किस हद तक तौबा शिकन है वो इसे इस ब्यूटी पार्लर में आकर मालूम हुआ था। यहीं पर आकर इसे मालूम हुआ था कि कुदरत ने इसे बहुत सी नेमतों और सौगातों से माला माल किया है। अपने ख़जाने का पूरा इदराक पाते ही वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। इसे गुजरते दिनों का बिल्कुल मलाल नहीं था। गुजरते दिनों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, बल्कि अब तो इसने एक बिल्कुल नया जन्म लिया था। वो अपने जिस्म या अपनी सूरत से एक बच्चे की माँ नहीं लगती थी। हालांकि अब मोती 3 साल का हो गया था। 3 साल कितनी जल्दी गुजर गए थे। पिछले साल वो अपनी ज़िंदगी में शुमार करना नहीं चाहती थी। अगर कर भी लेती तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। वो 18 साल की थी जब इसकी शादी हुई थी और 23 बरस की थी जब तलाक लेकर घर आ गई। यूँ तो आम तौर पर लड़कियों की इस उम्र में शादियां होती हैं। जिस उम्र में इसको तलाक हो गई थी, जो भी था इसने अपने आप को संभाल लिया था। 3 बरस गुजर गए थे और इसने अपनी उम्र का सरा पीछे से जाकर पकड़ लिया था। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त 26 साल की हसीना है। अब भी वो 22 बरस की लगती थी और ये सारा कमाल इस ब्यूटी पार्लर का था। अपनी महकती हुई सांसों में मगन होकर नैया सोफे पर बैठ गई। टेक लगाकर इसने आंखें मूंद ली। कमरे में एयर कंडीशन की आवाज़ और स्प्रे की खुशबू के सिवा और कुछ ना था। एक्सरसाइज रूम से निकलकर हसीना ने एक बार इधर उधर झांका था, फिर वापस जाकर चर्बी पिघलाने वाली मशीनों को साफ करने लगी थी। अभी कोई कस्टमर नहीं आया था। नैया रिलैक्स होने के लिए वैसे ही नीम दराज रही। अपने आप को पा लेना किस कदर खूबसूरत हकीकत है। बहुत से ऐसे बदनसीब लोग हैं जो ज़िंदगी भर अपना सुराग नहीं पा सकते, मगर नैया ने अपने आप को ढूंढ लिया था और पा लिया था और देख लिया था, और अब वो अपने ही इश्क में मुब्तला हो गई थी। फ़नानी वजूद का नशा भी बड़ा जालिम नशा होता है। खटाक से दरवाज़ा खुला और एक मोटी सी औरत अंदर दाखिल हुई। नैया ने चौंक कर उसे देखा। ये औरत पिछले 2 महीनों से अपना वज़न कम करने के लिए आ रही थी। क्या वज़न कम करने के बाद ये खूबसूरत हो जाएगी? इस औरत ने अपना थैला ज़मीन पर रखा और एक्सरसाइज रूम में चली गई। नैया इस औरत के गोश्त नुमा कूलों को देखकर करायत सी महसूस करने लगी। तौबा, ये भी कोई जिस्म है? इसका दिल चाहा वो अपने सारे वजूद को बाजुओं में भर ले, और फिर क्या करे। इतने में फिर दरवाज़ा खुला और एक सूखी साखी लड़की दाखिल हुई। ये लड़की अपना जोड़ा लेने आई थी, और ये मोहतरमा जब भी तशरीफ़ लाई मोटे होने के नुस्खे पूछा करती। अजीब है ये दुनिया भी। नैया उठकर मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे टटोलने लगी ताकि इसकी चिट ढूंढकर इसका जोड़ा निकाल दे। नैया ने जल्द ही इसका जोड़ा ढूंढकर इसे दे दिया। कस्टमर आना शुरू हो गए थे और इनके साथ ही कहकशां भी आई थी। कहकशां एक 28 साला खातून थी जो लंदन से आराइश जमाल और आराइश गेसो की ट्रेनिंग लेकर आई थी। इसने आते ही यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। नैया ना सिर्फ इसके यहाँ मुलाजिम थी बल्कि हिस्सेदार भी थी, और ये काम नैया को बहुत पसंद आया था। 2 लड़कियाँ और भी मुलाजिम रखी हुई थी। हसीना एक्सरसाइज रूम में ख़वातीन की मदद करती थी और मरियम थ्रेडिंग और बनवाने में मुआवनत करती थी। हेलो नैया, कहकशां ने आते ही अपना पर्स मेज़ पर रख दिया और आईने के आगे खड़ी हो गई। तो कहकशां, नैया ने खुशदिली से कहा। मिसेस मलिक तो नहीं आई? कहकशां ने पूछा। नहीं तो, मैंने इन्हें 10 बजे का टाइम दिया था। नैया प्लीज़ तुम ज़रा उनका जोड़ा उनके आने से पहले बना दो। नैया ने कहकशां के हाथों से लंबे बालों की विग ली और प्लास्टिक की गोल्डन कंघी पकड़कर
کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی نفاست سے بالوں کو سلجھانا شروع کر دیا۔ پھر تو پارلر میں آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ کوئی بال سیٹ کروانے آ رہی تھی، کسی کو تھریڈنگ کروانی تھی، کوئی پتلا ہونا چاہتی تھی، کسی کو جوڑا لگوانا تھا۔ یا جوڑا بنا کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کیبن میں کہکشاں بیٹھی ایک لڑکی کو دلہن بنا رہی ہے۔ بے اختیار ہو کر وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی معمولی شکل و صورت کی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر خوشیوں کا وہ نور تھا جسے شادی کہا جاتا ہے۔ یوں ہی نیا بے خیالی میں سوچنے لگی کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اپنے تن من کو کسی چاؤ سے سنوار رہی ہے۔ نیا پلیز، کہکشاں بولی، میں نے اسے تیار کر دیا ہے، اب تم اس کے بال سنوار کر یہ والا جوڑا لگا دو اور سارے زیور پہنا دو۔ ابھی ایک دلہن اور آنے والی ہے، میں اس کی چیزیں تیار کر لوں۔ نیا جا کر اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ کے شوہر آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، لڑکی نے شرما کر کہا۔ شادی کے بعد کہاں جانا ہے؟ کراچی۔ انہوں نے پہلے آپ کو دیکھا ہے؟ ہاں، منگنی کے روز دیکھا تھا۔ آپ اپنی ساس کے ساتھ رہیں گی؟ شاید، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نیا نے اس کی مصنوعی پلکوں پر ذرا سا اور مسکارا لگا دیا۔ برش پکڑ کر جب نیا اس کی پلکوں پر مسکارا لگا رہی تھی، اس نے صاف پڑھ لیا کہ لڑکی کی آنکھوں میں بے چین خواب مچل رہے تھے۔ نیا کے دل میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ لڑکی کو صاف بتا دے کہ یہ زیور اور کپڑے کے عوض سجائی جا رہی ہے، تیرے خواب بیچے جا رہے ہیں، تیرا تن بیچا جا رہا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب معاشرے کے گرد تیرا گوشت نوچ لیں گے۔ لیکن وہ چپ چاپ اسے سجاتی رہی، اس پر خوشبوئیں چھڑکتی رہی۔ تیار ہو کر جب لڑکی نے گھونگھٹ نکالا تو اس کی چھب ہی بدل گئی۔ اس کا چہرہ خانوں اور خواہشوں کے شورش سے اور سرخ ہو گیا تھا۔ شاید اسی کو دلہن کا روپ کہتے ہیں۔ اس انجان پنے اور مغالطے کا نام لوگوں نے روپ رکھ چھوڑا ہے۔ نیا کو ایک دم وہ لڑکی بیوقوف نظر آنے لگی۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ اس کے آگے سے ہٹ گئی اور دور جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ ابھی وہ تولیے سے ہاتھ صاف کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی صورت سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس قسم کے پارلر میں پہلی دفعہ آ رہی ہے۔ بڑے سادہ سے اور بے ڈھنگے کپڑے پہن رکھے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور حرکات و سکنات سے بھی بے احتیاطی سی ظاہر ہو رہی تھی۔ فرمائیے، نیا مستعدی سے اس کے قریب آئی۔ میں وہ ہکلائی، مجھے ساڑی باندھنا سکھا دیجیے۔ بمشکل اس نے یہ الفاظ ادا کیے۔ نیا اندر ہی اندر مسکرائی مگر بظاہر سنجیدگی سے بولی، ساڑی لائی ہیں آپ؟ جی ہاں۔ بلاؤز اور پیٹی کوٹ؟ جی، بلاؤز تو لائی ہوں مگر پیٹی کوٹ کا مجھے نہیں پتہ۔ خیر ہے، میں بندوبست کر دیتی ہوں، آپ اس کمرے میں چلیے۔ اس نے ریٹائرنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ نیا اس کے پیچھے اندر چلی گئی، الماری سے ایک پیٹی کوٹ نکالا اور ساڑی کی تہہ کھولنے لگی۔ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ جی، میں ساہیوال کی رہنے والی ہوں۔ تعلیم کتنی ہے؟ جی، میں میٹرک پڑھتی تھی کہ شادی ہو گئی۔ شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 6 سال ہوئے۔ اور آپ کو اب ساڑی پہننے کا خیال آیا ہے؟ جی، کیا کروں، میرے میاں کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی ہے، انہوں نے یہاں آ کر میرا پردہ اتروا دیا ہے اور کہتے ہیں میں شہر کی عورت کی طرح ساڑی پہنوں، جوڑے بنا کر ان کے ساتھ چلوں، ورنہ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ اور جی، مجھے تو ساڑی باندھنا بھی نہیں آتا، آج مجبور ہو کر یہاں آ گئی ہوں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی، 3 بچے۔ یہاں آ جائیے، اس آئینے کے سامنے۔ نیا باتوں کے دوران اسے ساڑی پہناتی جا رہی تھی۔ بلاؤز کو خاص اچھا نہیں سلا ہوا تھا، ڈھیلا ڈھالا سا بے تکا سا تھا۔ وہ جو ذرا سا پیٹ نظر آ رہا تھا، اسی کو آئینے میں دیکھ کر وہ چھوئی موئی بنتی جا رہی تھی، بری طرح لجا رہی تھی۔ اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے، اس کی یہ شرم چھیننا چاہتا ہے۔ نیا نے بڑی خوبصورتی سے ساڑی کے فال بنائے، پھر انہیں موڑنے کا طریقہ سمجھا کر کندھے پر پلو ٹکایا اور اس سے سمجھایا کہ کس قسم کی ساڑی کا پلو کس طرح رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ والی ساڑیوں کے پلو پھیلے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اب آپ ذرا چل کر دکھائیے۔ مگر اس غریب کو ساڑی کے ساتھ چلنا نہیں آ رہا تھا۔ آپ ہمیشہ ساڑی کے لیے ہائی ہیل کی سینڈل پہنا کریں اور اس طرح چلا کریں۔ نیا نے چل کر دکھایا۔ ساڑی پہن کر چلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ساڑی جسم کے ساتھ اس طرح لپٹی ہو کہ جسم کی ہر چیز واضح اور خوبصورت نظر آئے اور یوں محسوس ہو جیسے آپ چل نہیں رہی، تیر رہی ہوں۔ اگر یہ امپریشن نہیں دیں گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے بانس کے گرد کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور آپ اپنا بلاؤز کسی اچھے سے درزی سے سلوائیں۔ اتنا ڈھیلا بلاؤز تو بالکل لفافہ لگتا ہے۔ جی، یہ میں نے بغیر ناپ کے سلوایا تھا کیونکہ درزی کو ناپ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ناپ تو صرف ایک مرتبہ ہی دینا ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، اب میں جاؤں؟ ہاں، آپ جا سکتی ہیں۔ کتنے پیسے؟ جی، نیا ہنس پڑی۔ آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گی، آپ 2-4 بار گھر جا کر ساڑی باندھیں، اگر طریقہ نہ آئے تو پھر تشریف لائیں۔ نیا نے کاروباری اخلاق سے کہا، جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتی میں کوئی پیسہ نہیں لوں گی۔ جی شکریہ، بہت بہت۔ وہ عورت دروازہ کھول کر جانے لگی تو نیا اس کے پیچھے لپکی۔ اس طرح سے نہیں چلتے، اس طرح آپ چل رہی ہیں، اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے آج پہلی بار ساڑی پہنی ہے اور آپ نے تو ساڑی کو آگے سے یوں پکڑا ہوا ہے جیسے کیچڑ سے بچ کر چل رہی ہوں۔ آگے سے چھوڑ دیں، ذرا پنجوں کے بل چلیں، پلو کو کندھے پر رہنے دیں، بالکل نہیں گرے گا۔
ہاں ایسے اب چلتی جائیں، ڈرے نہیں، گھر کیسے جائیں گی؟ باہر میرے شوہر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ عورت باہر نکل گئی تو نیا نے پردہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کا شوہر کوئی خاص اسمارٹ نہیں تھا، کوٹ پہننے کے باوجود گاؤں کا لگ رہا تھا۔ اس نے پردہ چھوڑ دیا، مڑ کر دیکھا تو کہکشاں اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ توبہ ہے، نیا نے ادا سے کہا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسے بیوقوف لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ محترمہ اس عمر میں ساڑی نہیں پہنیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ بھئی اپنے شوہر کی خوشنودی کی خاطر عورت کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ ہاں، کل کو شوہر کہہ دیں گے آگ میں کود جاؤ تو یہ کود جائیں گی؟ کرنا ہی پڑتا ہے نیا بیگم۔ ابھی نیا برا سا منہ بنا رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے سے قد کی عورت اندر داخل ہوئی۔ فرمائیے، نیا آگے بڑھی۔ میں فیشل کے لیے آئی ہوں۔ نیا نے کہکشاں کی طرف دیکھا، میرے پاس بھی ایک دلہن آئے گی، تم ذرا ان کا فیشل کر دو۔ ٹھیک ہے۔ نیا اسے دوسرے کیبن میں لے گئی، اسے کرسی پر بٹھایا، اس کے گلے میں بپ نما کپڑا باندھا اور بولی، آپ کی جلد کیسی ہے؟ خشک ہے جی۔ خشک جلد کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وقت سے پہلے ہی چٹک جاتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیں نا میرے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، پلیز آپ ان کا کچھ کر دیں۔ نیا نے محسوس کیا جیسے اس عورت کی عمر 35 برس کی ہوگی۔ 35 برس کی عمر میں جھریاں نہیں پڑیں گی تو کیا پھول کھلیں گے؟ پتہ نہیں یہ عورتیں ہمیشہ خود فریبی میں کیوں مبتلا رہتی ہیں؟ ان عورتوں کو سدا حسین و جوان رہنے کی ہوس کیوں ہے؟ ایک دن گزرتی عمر سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ نے پہلے کبھی فیس مساج کروایا ہے؟ جی نہیں۔ پھر اب اچانک کیسے خیال آ گیا؟ بس جی، میں تو بال بچوں میں اپنا آپ بھول چکی تھی۔ میرے شوہر ذرا شوقین مزاج ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے کی طرح شگفتہ نظر آؤں، اور آپ جانتی ہیں کہ زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ نیا کو غصہ آ گیا۔ ایک جوتا مارو اپنے شوہر کے منہ پر اور کہو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں پہلے آپ کو انڈے کا ایک ماسک لگاؤں گی، آدھے گھنٹے کے بعد بھاپ دوں گی، اور جب چہرہ صاف ہو جائے گا تو پھر ایک ماسک ویجیٹیبل کا لگانا ہوگا۔ اس سارے کام میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ مذائقہ نیز عورت نے مری ہوئی آواز میں کہا، میرا چہرہ تو ٹھیک ہو جائے گا، فرق تو ضرور پڑے گا، مگر صرف ایک بار فیشل کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کم از کم مہینے میں 1 بار ضرور آنا پڑے گا۔ بہت اچھا۔ نیا نے جلدی جلدی انڈے سے ایک محلول تیار کیا اور اس خاتون کے چہرے پر لیپ دیا۔ آپ 30 منٹ تک یوں ہی بیٹھی رہیں، بالکل ہلیں جلیں نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر نیا باہر نکل آئی۔ کہکشاں ایک نئی لڑکی کو دلہن بنا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں رولرز لگا کر ڈرائر میں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک حسینہ ایک کو وگ لگا رہی تھی۔ ایک موٹی عورت دروازے کے پاس کھڑی تھی، نیا کو دیکھ کر وہ اس کے قریب آ گئی۔ فرمائیے، میرا وزن بہت بڑھ گیا ہے، آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے بیوی، آپ ہر ممکن طریقے سے وزن کم کریں۔ نیا اسے ایکسرسائز روم میں لے گئی، اسے سب مشینوں کے بارے میں سمجھایا، اس کے بعد خوراک کا چارٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، فیس کے بارے میں بتایا اور پھر لیکچر بھی دیا۔ خالی ورزش سے کچھ نہیں ہوگا محترمہ، جب تک آپ ڈائٹ کنٹرول نہیں کریں گی۔ یہاں بہت سی خواتین آتی ہیں، بہت زیادہ ورزش کرتی ہیں، مگر پھر بھی شکوہ کرتی ہیں ہمارا وزن کم نہیں ہوا، مگر وہ اپنے ساتھ ایک ظلم بھی کرتی ہیں، جس قدر ورزش کرتی ہیں گھر جا کر اسی قدر کھا لیتی ہیں۔ متناسب جسم رکھنا چاہتی ہیں تو متناسب خوراک کھانی ہوگی۔ جی، میں پورا پرہیز کروں گی۔ پہلے ہی میرے شوہر نے تانے دے دے کر میرا جینا حرام کر دیا ہے، کہتے ہیں اگر میں نے وزن کم نہ کیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ نیا کا خون کھول گیا۔ تو یہ آپ کے جسم بے ڈول کیسے ہوا؟ بچے کی پیدائش کے بعد۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ عورت شرما کر ہنسنے لگی۔ شوہر کے ساتھ سوال جواب تو نہیں ہو سکتے۔ نیا کو وہ عورت بھی احمق لگی، وہ اسے چھوڑ کر اندر آ گئی۔ 30 منٹ ہو گئے تھے اور وہ عورت آوازیں دے رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد فارغ ہو کر نیا بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ ایک اور لڑکی نمودار ہوئی۔ کیا کام ہے؟ نیا نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ میرے چہرے پر رواں بہت ہے۔ اوہ، کیا کروانا چاہتی ہیں آپ؟ میرا چہرہ صاف کر دیں؟ تھریڈنگ کروائیں گی یا کاٹری؟ جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ میرے خیال میں تھریڈنگ کروا لو، کیونکہ کاٹری سے جلد پر نشان رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھریڈنگ کر دیں، مگر کیا بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے؟ بی بی، یہ تو آپ کی جلد پر منحصر ہے، آپ کی بالوں پر منحصر ہے، آپ تھریڈنگ کرواتی رہیں، پتہ چل جائے گا۔ جی، دراصل میری اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ خامخواہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، تھریڈنگ نہ بھی کروائیں تو اچھی لگیں گی۔ خیر، اس نے مریم کو بلایا اور بولی، تھریڈنگ کرو۔ گو زندگی کو تیز رکھنے کے لیے لہو گرم رکھنا پڑتا ہے، لٹنا جھپٹنا اور کام میں مگن ہو جانا۔ شام ہوتے ہوتے نیا تھک جاتی تھی، جسم کا جوڑ دکھنے لگتا تھا، مگر یہ دلچسپ قسم کی آزادی تھی یہاں۔ پھر بھی مسلسل بول کر اٹھ بیٹھ کر نیا تھک جاتی۔ نیا نے کہکشاں سے دن میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شام کے 6 بجے چلی جایا کرے گی، کیونکہ وہ جس محلے میں رہتی ہے رات کو جلدی نہ پہنچنا آفت مچا دے گا۔ اور پھر اسے موتی کا بھی خیال تھا، جسے صبح سے امی کے پاس چھوڑ آتی تھی۔ ویسے تو پارلر رات
رات کے 9 بجے تک کھلا رہتا تھا، مگر نیا 6 بجے رخصت ہو کر آ جاتی۔ گھڑی نے 6 بجائے تو نیا نے اپنا پرس اٹھا لیا، آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنا ریشمی اور چمکدار بال درست کیے۔ برش کرنے سے ان میں روشنی کے تار نکلنے لگے۔ میک اپ تو ٹھیک ہی تھا، مگر اس نے حسب معمول لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر ایک اور تہہ جمائی اور کہکشاں کو خداحافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ باہر ابھی 2-3 موٹریں کھڑی تھیں، ایک لمبی سی موٹر بھی آ کر رکی تھی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت خاتون نکل کر اندر جا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر غالباً ان کا شوہر بیٹھا تھا، بہت دلکش تھا وہ بھی۔ طمانینت کے نشے سے لدی ہوئی وہ عورت اندر چلی گئی، لیکن نیا کو باہر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے اس کے شوہر کی جانب دیکھا، وہ نیا کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہو۔ آنکھوں میں وہی بھوک، ہونٹوں پر وہی پیاس، اور وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا اور اس طرح بیٹھا تھا جیسے نیا کو دیکھ کر اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ سر سے پیر تک گھورے چلا جا رہا تھا۔ ایک بار بے نیازانہ ادا کے ساتھ نیا اس کے قریب سے گزر گئی۔ گیٹ کے پاس جا کر اس نے دانستہ مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک گردن باہر نکالے مڑ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چھی! نیا کو بڑی گھن آئی، کتنی خوبصورت ہے اس کی بیوی، اسے تو چاہیے کہ دنیا کی کسی عورت کی پرواہ نہ کرے، مگر یوں دیکھ رہا ہے جیسے کھا ہی تو جائے گا۔ کیا چیز ہوتے ہیں یہ مرد! کیا ہر عورت پر ان کا دل آ جاتا ہے یا نگاہ آ جاتی ہے؟ تم چیز ہی انوکھی نرالی ہو نیا، اس کے دل نے کہا۔ بھلا تمہیں کوئی نظر انداز کر سکتا ہے؟ پھر جب وہ سڑک پار کرنے لگی وہی عالم تھا۔ سڑک کے ہر گراہکی نے جانب دیکھا، تیز رفتار موٹر والوں نے، طوفان میل رکشے والوں نے، آوارہ خرام سائیکل والوں نے اور گزرتے ہوئے بسوں کی سواریوں نے بھی۔ یہ زندگی ہے، عورت کے اوپر ہر روزن سے 2 آنکھیں لگی ہیں، اور کیا ان آنکھوں سے بچ کر وہ کہیں جا سکتی ہے؟ کیوں ہی نہیں۔ اتنی آنکھوں کو شاید امی جان زمانہ کہتی ہیں۔ انہیں تو نیا کے ہر بات سے خوف آتا ہے، کہتی ہیں تم طلاقن ہو، اچھے کپڑے پہنا نہ کرو، بازار میں کھلے منہ نہ چلو، لوگ کیا کہیں گے، محلہ باتیں بناتا ہے باتیں تو بنائے، بھری بہار میں کسی نے اس جوانی کو آگ لگا دی تو کیا میں جل مروں؟ نہیں، وہ اس آگ میں کندن بنے گی، کندن۔ امی جان کو اس کی بات کی کیا خبر؟ اس نے جلدی سے دوڑ کر سڑک پار کی، کیونکہ دوسری طرف اس کی بس کھڑی ہوئی تھی۔ پھر لپک کر بس میں سوار ہو گئی۔ بس اسے گھر سے ذرا دور ہی اتار دیتی تھی، تھوڑا سا فاصلہ اسے پیدل چل کر طے کرنا پڑتا تھا، اس ذرا سے فاصلے سے ہی اسے ڈر آتا تھا۔ گھر کے قریب ہر شخص بزدل کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ یہ محاورہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے سے ملاتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی کار اس کے پیچھے آ رہی تھی جو کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ جانے سے یہ احساس کیسے ہو گیا تھا کہ جب بھی وہ اپنے گھر کے بس اسٹاپ پر اترتی ہے، ایک کالے رنگ کی کار کہیں سے لپک کر آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے، نہ تو آگے نکلتی ہے اور نہ اسے بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کبھی اس میں ایک آدمی ہوتا ہے یا کبھی 2 اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اندھیرے میں وہ زیادہ تو نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی کار چلانے والے آدمی کی شکل دیکھ کر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ کیسی یتیمی برستی تھی اس کی صورت پر۔ اوف اللہ، اسے کیا معلوم ایسے مظلوم صورتوں والے مردوں سے اسے کتنی نفرت ہے، جن کے چہروں پر التجا ہی التجا ہو، طلب ہی طلب ہو، روتی صورتیں بصورتیں جذبے۔ یہ تو بس دنیا میں بچے پیدا کرنے کو بھیجے جاتے ہیں۔ گھر پہنچی تو دیکھا موتی حسب معمول دیوڑی میں کھیل رہا تھا۔ موتی شیریں بھابھی کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، عائشہ، آمنہ اور فائقہ۔ حسب معمول صاف ستھری تھی، مگر موتی کے کپڑے میلے چکٹ تھے، کیچڑ میں لت پت۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی ماں گھر پر نہیں ہے، اور پتہ نہیں امی جان روزانہ اسے نہلا کر اس کے کپڑے کیوں نہیں بدلتی۔ وہاں اپنی پوتیوں کے نخرے اٹھانے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ غصے سے کھولتی نیا گھر کے اندر چلی گئی۔ ابھی وہ امی جان سے کچھ کہہ نہ پائی تھی کہ بچیوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ پرس رکھ کر دوڑتی ہوئی دیوڑی میں نکل آئی۔ شیریں بھابھی کی تینوں بچیاں چلا رہی تھیں۔ موتی نے تینوں کو باری باری مارا تھا، چھوٹی کی کلائی پر دانت گاڑے تھے، ایک کے بال نوچے تھے، دوسری کو دیوار کے ساتھ دھکا دے دیا تھا۔ یہ نیا جانتی تھی کہ موتی نے بری طرح مارا ہوگا، موتی بڑا اگریسو بچہ ہے، اور پھر نیا اسے کسی بات سے منع بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک تو اس کے پاس منع کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، دوسرے وہ موتی کی پرورش بالکل الگ انداز سے کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں شیریں بھابھی بھگتی جھگتی سر پر آ پہنچی۔ نیا نے کچھ نہیں کہا، صرف موتی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے کی طرف لے چلی۔ موتی خامخواہ روب ڈالنے کو رونے لگا، لیکن شیریں بھابھی کے کوسنے نیا کو دور تک سنائی دیتے رہے۔ جنگلی وحشی کمینے کی اولاد، کتا مر جائے اللہ کرے، روز میری بچیوں کا لہو پیتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں آ مرا ہے کمبخت کا، دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ماں کو تو اپنے فشلوں سے فرصت نہیں ان کے چھوڑ دیا۔ پھر جب کوئی جواب نہیں ملا تو اپنی بچیوں کو دھمکانے لگی، کمبختو چلو اوپر، اب اگر میں نے تمہیں اس منحوس کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو جان نکال دوں گی۔ نیا بڑے اطمینان سے روتے ہوئے موتی کے کپڑے اتار رہی تھی۔ شیریں بھابھی کی گالیوں سے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش میرا موتی اس قابل ہو سکے کہ اس دنیا کے تپتے ہوئے رخسار پر بھرپور تماچے مارے، گن گن کے ایک ایک سے بدلہ لے، اور ان سب سے بدلہ لے گا جنہوں نے مجھے دکھ دیے ہیں۔
सोने से पहले नैया ने अपने चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर क्लींजिंग क्रीम से मसाज किया। जब से इसने ब्यूटी पार्लर ज्वाइन किया था, इसे अपना बहुत ख्याल रहने लगा था। इसे मालूम था कि हुस्न एक आर्जी शय है और जवानी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तबाह हो जाएगी। और फिर ये भी तो उसे पार्लर में जाकर ही मालूम हुआ था कि एक क़यामत जैसे जिस्म पर अल्लाह ताला ने एक चाँद जैसा चेहरा दिया है। ये इत्तफ़ाक़ात कभी कभी रोनुमा होते हैं। गो चाँद को दाग लग चुका था, मगर दागदार चाँद को भी लोग चाँद ही कहते हैं। वो बाकायदा सुबह उठकर वर्जिश करती थी और रात को सोने से पहले मुख्तलिफ क्रीमें लगाकर चेहरे का मसाज करती थी। फैशन के मुताबिक खूबसूरत कपड़े सिलवाती थी और बड़े करीने से मेकअप करती थी। कहकशां ब्यूटी पार्लर की वो जान थी। इसे इतना खूबसूरत और तरादार बनकर जाना पड़ता था कि सारा दिन ग्राहकों के आगे इसे नमूने के तौर पर पेश किया जाए। तभी हर औरत कहती थी, आपकी रंगत बहुत उम्दा है, चेहरा किस कदर शफाफ और जिल्द कितनी मुलायम है, जैसे बच्चे के चेहरे की जिल्द होती है। आप क्या इस्तेमाल करती हैं? प्लीज़ आप हमारा भी फेस ऐसा कर दें। या मुस्कुराती रहती। वो ये ना कह सकती थी कि बाज़ अतियात खुदा की तरफ से मेहरबानियाँ होती हैं, मगर वो अपने हुस्न की बहुत हिफाजत करने लगी थी। अच्छी तरह मसाज करने के बाद इसने अपने हाथों और चेहरों को एक नरम कपड़े से साफ़ किया और फिर बिस्तर ठीक कर इस पर लेट गई। करवट के बल लेट कर जब इसने एक बाजू अपने सर के नीचे रखा तो इसका सारा वजूद बाजुओं की गिरफ्त में आ गया। गिरेबान से चांदनियाँ उबल पड़ी और साथ ही एक गर्म और खूबसूरत सी निकली। अपने वजूद की इस जानलेवा महक से जैसे वो खुद ही सरशार हो गई। इसने आंखें मूंद ली और खुद अपने आप को जैसे अपने बाजुओं में भर लिया। खुशबुओं की धूदिया चांदनी के बीचों बीच कहीं दिल धड़क रहा था, जैसे कोसारों में पड़ी नदी बहती है। और दिल की धड़कन वो साफ सुन रही थी। दिल की धड़कन वो हर रात सोने से पहले सुना करती थी। इसके अलावा सुनने को इसके पास अब कुछ नहीं था। दिल धड़क रहा था तो इसमें अरमान भी जिंदा थे, जिसका मतलब था कि वो जवान भी है और उमंगों से बेनियाज भी नहीं हुई। हर बार इंसान नहीं लेता, मगर टूट कर जोड़ने के बाद नफ्स की पालकी हर बार अरमानों और आरज़ुओं से लद जाती है। पीछे कोई रोशनी न थी और आगे कोई चिराग न था। इसने एक ठंडी सांस खींची जिसमें महरूमी ज़्यादा और तमानियत कम थी। वही घर था, वही कमरा था, वही बिस्तर था, वही छत थी, मगर हालात बदल गए थे, ख्यालात बदल गए थे। शायद गर्दिश मेलो नहार इसी को कहते हैं। जिस दिन उससे तलाक हुई, इसके ठीक 15 दिन के बाद अब्बा जी को हार्ट अटैक हुआ। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं पर इनके ऊपर तले 2 और अटैक हुए और अब्बा जी खालिक हकीकी के हुजूर पहुंच गए। सभी कहते थे कि इन्हें इकलौती बेटी की तलाक ने खा लिया, मगर क्या वो कभी ना मरने के लिए आए थे? नैया सोचा करती, आखिर जाने वाले हमेशा कोई बहाना क्यों ढूंढते हैं? ये बहाने मौत को तो मिल जाएंगे, मगर ज़िंदगी को कोई बहाना नहीं मिलता। ज़िंदगी भर वो अब्बा जी के फैसलों के आगे सर झुकाती आई थी। इसने एक ही फैसला किया और अब्बा जी बुज़दिलों की तरह कब्र में जा सोए। कसूर अब्बा जी का भी नहीं, ज़िंदगी भर मनमानियाँ करके वो दूसरों का फ़ैसला मानने के काबिल ही ना रहे थे। मगर वो क्या करती? इस आखिरी मुलाकात के बाद उसे शहबाज से दिली नफ़रत महसूस हुई थी। शहबाज इस काबिल नहीं था कि वो किसी भी लड़की का शौहर कहलाया जा सकता। एक मर्द के साथ तो औरत ज़िंदगी का हर दुख झेल सकती है, मगर काठ के पुतले के साथ वो जन्नत में भी सेज नहीं सजा सकती। जब चुप का दरवाज़ा खुला तो इसने अम्मी जान से साफ कह दिया था, मुझे ये फ़ैसला मंजूर है। तलाक ही मेरी किस्मत बदल सकती है। ये नोटिस वापस ना भेजा जाए। अब अगर तलाक ना हुई तो मैं जहर खा लूँगी, मर जाऊँगी, आपके घर से निकल जाऊँगी। अम्मी दंग रह गईं और अब्बा जी सर पीटने लगे। वो खुद वकील साहब से मिलने चली गई थी। अजीब बात है, उस आखिरी मुलाकात के बाद शहबाज ने इसे 3 पैगाम भिजवाए थे। एक बार फ़ोन भी किया था। वो इससे मिलने का ख्वाहिशमंद था, मगर क्यों? ख्वाहिशें सैराब होती हैं, अंधा कर देती हैं। इसने एक ही जवाब दिया, तलाक, तलाक और सिर्फ तलाक। आखिर तलाक कितना बदनुमा धब्बा क्यों है? मैं इसे जेवर बनाकर अपनी पेशानी पर सजा लूँगी। एक और बुज़दिल शौहर के साथ रहने की निस्बत तलाक ज़्यादा दिलकश है। नैया एकदम बहादुर औरत बन गई थी। ज़िल्लत की तवील ज़िंदगी से इज़्ज़त के चंद लम्हे अच्छे। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की खुद हिफाजत कर सकती थी। और जब मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, प्यार और एतमाद, इज़्ज़त का रिश्ता ना हो तो इन्हें क्या फ़ायदा एक दूसरे के साथ रहने का? और कोई भी शरअ इनको एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि रो पीट कर गुजारा कर लिया जाए, मगर गुजारा क्यों? ज़िंदगी बसर करने के लिए होती है, गुजारने के लिए नहीं। नैया तो जैसे बदला लेने के लिए आमादा हो गई थी। जब जरनैल आपा ने उसे अपने तरकश का आखिरी तीर फेंका और ये कहलवाया कि अगर नैया बच्चा अपने पास रखना चाहती है तो महर माफ़ कर दे, तो नैया ने साफ कहलवा दिया, ये बच्चा आपका नहीं है, इस वास्ते महर की रकम माफ़ नहीं की जाएगी, कुछ भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे में जाने क्यों शहबाज बीच में आ गया था। इसने
کہا تھا نیا کی ہر بات مانی جائے گی، اس کا ہر مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ شہباز نے مہر کے علاوہ اس کے سامان کا ایک ایک دن کا بھی بھجوا دیا تھا، بلکہ اپنے بچے کے لیے ایک ماہانہ رقم بینک میں مخصوص کرا دی تھی کہ زندگی بھر اسے ملتی رہے۔ مگر نیا نے صاف کہہ دیا تھا مجھے اس بھیک کی ضرورت نہیں، میرا بچہ ہے، میں اسے پال لوں گی۔ یہ مہربانی اور وہ شرمندگیاں تھیں جو نیا کے دل صاف کرنے کے بجائے اسے برہم کر رہی تھیں۔ آپ لوٹتے ہیں خاک میں ملا کے مجھے۔ کتنے عرصے تک نیا کا مزاج کچھ اس طرح برہم رہا کہ جیسے وجود میں زہر مل گھل گیا ہو۔ بات کرے گی تو وہ اسے کاٹ کھائے گی۔ نیا مقدر کا گلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے ہمدردیوں سے طلب نہیں تھی، اور ہمدردی کرتا بھی تو کون، اور وہ بھی طلاق یافتہ عورت سے۔ بھائیوں نے بھی سارا الزام اسی پر دھرا۔ یہ وہی بھائی تھے جو سدا ابا جی سے نفرت کرتے رہے، اپنے خوابوں کی دھجیاں اڑاتے رہے، انہیں جلاتے رہے، دھک دیتے رہے، اور اب کہتے ہیں کہ نیا نے ابا جی کی جان لے لی۔ کیا یہ سب ابا جی کی وفات سے خوش نہیں ہوئے؟ سبھی کے جی کو قرار آ گیا۔ غیاث بھائی نے جلدی سے اپنی فلم کمپنی کھولی اور اویس بھائی اپنی من پسند دلہن لے آئے۔ ابا جی کے مرنے کے بعد 6 ماہ بھی انتظار نہ کیا، اور اب انہیں نیا کی ایک ایک حرکت پر اعتراض تھا۔ پورے 6 ماہ وہ گھر بیٹھی رہی، جلتی رہی، کڑتی رہی، منصوبے باندھ باندھ کر توڑتی رہی۔ 6 مہینوں میں بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے ہر قسم کی اذیت دے ڈالی۔ نیا نے ٹوٹ کر خود سے اپنے بچے کو کوسا، رشتہ داروں کے پتھر کلیجے پر سہے، اور پھر ایک دن یوں کھڑی ہو گئی جس طرح کے پہلے راؤنڈ میں نیچے گرا ہوا کھلاڑی کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی اس نے پہلا قدم باہر نکالا، گھر میں ایک دھماکہ ہوا۔ امی اب بیٹوں کی محتاج تھیں، اس لیے اب ان کی عقل اور آنکھوں پر بھی پردے پڑے تھے۔ بھائیوں نے کہا اگر نیا گھر سے قدم نکالے گی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو پھر میں کیا کروں امی؟ زندگی بھر بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو رویا کروں؟ تم نہیں جانتی نیا، تم جوان ہو اور زمانہ بہت برا ہے۔ ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے امی کہ زمانہ بہت برا ہے۔ اب میں ویسے بھی پرانے زمانے کی نیا نہیں رہی۔ اب تمہارے سر پر کوئی سائبان نہیں ہے نیا، عورت کے وہ 2 ہی سہارے ہوتے ہیں، ایک باپ یا شوہر۔ تم دونوں سہاروں سے محروم ہو، زمانہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ میں کون سا زمانے کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں؟ جو عورت ننگے سر ہوتی ہے سب اس کے بال نوچتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں اب زمانے کا مقابلہ کروں گی اور ننگے سر ہی کروں گی۔ نہیں بیٹی، تم اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو۔ جب عورت کا شوہر کا ہاتھ نہ ہو اس کے سر پہ تو وہ بکاؤ مال سمجھی جاتی ہے۔ وہ بازار میں پڑی ہوئی خوبصورت چیز ہے جس پر للچائی ہوئی نظر ہر کوئی ڈالتا ہے، خرید سکے یا نہیں مگر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شوہر شوہر شوہر، کیا بکواس ہے یہ لفظ! نیا چیخ پڑی۔ دیکھ لیا ہے میں نے شوہر، ایک ایسا مجبور اور معذور انسان جو اپنی بیوی اور بچے کو بھی تحفظ نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں کہ سب آدمی ایک جیسے ہوں۔ امی جان نے اپنا لہجہ بڑا ٹھنڈا بنا کر بولا، میری نظروں میں سب آدمی ذلیل ہیں، سبھی عورت کا خون چوستے ہیں، کبھی باپ بن کر، کبھی شوہر بن کر اور کبھی بھائی بن کر۔ تم آج کل بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے مجھے عقل آ گئی ہے، ورنہ اندھوں کی طرح آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی رہتی۔ امی جان چپ ہو جائیں، بچپن میں اس قدر نہ دیا ہوتا، اپنا حق چھیننا سکھایا ہوتا، صحیح فیصلہ کرنے کا حق دیا ہوتا تو آج یوں بے آسرا نہ ہوتی۔ امی جان پھر بھی نہ بولیں، مگر میں کیوں اپنے آپ کو بے آسرا سمجھ رہی ہوں؟ دنیا میں صرف باپ، بھائی اور شوہر ہی تو سہارا نہیں ہوتے، سہارا تو یہ اولاد بھی بن سکتی ہے جس کے لیے ماں زندگی کے پلسرات سے گزر جاتی ہے۔ نیا قریب ہی سوئے ہوئے موتی کی طرف اشارہ کر کے کہتی، عورت کو اپنا سہارا خود بننا چاہیے، خود۔ کبھی وہ کہتی، مرد نے اپنی ذاتی غرض کی خاطر عورت کو اپائج کر کے گھر میں ڈال رکھا ہے، یہ سب مرد کے بنائے ہوئے قانون ہیں اور میں ان کو نہیں مانتی۔ ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں، میں آپ کو زندہ رہ کر دکھاؤں گی اور بڑی شان سے زندہ رہ کر دکھاؤں گی۔ امی جان اپنا سفید بالوں والا سر اٹھائی اور بڑی محبت سے کہتی، میری بیٹی میری بات مانو، کوئی شریف آدمی ڈھونڈ کر شادی کر لو، ابھی بچہ چھوٹا ہے اور تم جوان ہو۔ یہ پہاڑ جیسا جیون، ہاں یہ پہاڑ جیسا جیون ایک بار پھر عذاب میں ڈال دوں۔ نیا ببھرنے لگی، آسمان سے گری ہوں تو کھجور میں اٹک جاؤں۔ ایک آدمی اپنے بچے کو تحفظ نہیں دے سکا تو دوسرا آدمی کسی دوسرے کے بچے کو کیا تحفظ دے گا؟ آج میں خود مختار ہوں، اپنے بچے کو بہتر مستقبل دینے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ کل میرے پاؤں میں کسی اور کی زنجیر ہوگی اور پھر اپنے بچے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھوں گی اور لہو کے گھونٹ پیتی رہوں گی، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ بیٹی، ایک جوان عورت کے لیے تن تنہا زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تم نہیں جانتی۔ اب آپ اپنا وہی پرانا محاورہ بولیے، زمانہ خراب ہے، دنیا بہت بری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس مسئلے پر وہ ماں سے بار بار الجھتی رہی۔ میں نے زمانے کی خرابی دیکھ لی ہے، اس سے برا اور کیا ہوگا زمانہ؟ اب میں زمانے کو دکھاؤں گی کہ میں کتنی بری ہوں۔ نہیں نیا، عورت کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ دماغ نہیں، دل نہیں، عقل نہیں، میں کیا نہیں کر سکتی؟ زمانے سے ڈرتے ڈرتے یہ دن آ گیا ہے کہ مجھے طلاق یافتہ کہلانا پڑا، اور اب میں
کیا کچھ کرنا چاہتی ہوں آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ تمہارے بھائی، بالآخر امی نے ایک دن بات صاف کرنی چاہی لیکن فکرہ پورا نہ کر پائیں۔ اس سے پہلے ہی نیا نے اچک لیا، یہ بھائی جو سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، جو مجھے گھر بٹھا کر عزت سے روٹی کھلا نہیں سکتے۔ 6 ماہ سے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس گھر میں؟ جو کچھ بھی میں ہوں، کسی کی ستائی ہوئی ہوں، ان کی بہن ہوں، ان کی ذمہ داری ہوں، اور کسی نے کبھی چمکار کر میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ جب بھائی عزت نہیں کرتے تو بھابھیوں سے کیا شکوہ؟ میں اپنے باپ کے گھر رہتی ہوں، سنا آپ نے امی، اور اس گھر پر بھی میرا اتنا ہی حق ہے جتنا میرے بھائیوں کا، اور کوئی بھی مجھے اس گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ کہہ دیجئے ان تینوں سے میں ان سے روٹی کپڑا نہیں مانگتی، اپنی زندگی گاڑی میں خود کھینچوں گی، اپنی مرضی سے جیوں گی، کسی کی زندگی مجھ پر نہیں ٹھوسی جا سکتی۔ اب میں خود مختار ہوں، نہ صرف خود بلکہ خون خوار بھی ہوں۔ امی خاموش ہو گئیں۔ نیا کی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی، مگر ہر ماں کی طرح امی بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ پھر سے شادی کر لے کوئی اچھا انسان دیکھ کر، لیکن اب نیا وہ پہلے والی کمگو اور حلیم الطبع نیا نہیں تھی، اسی لیے نیا نے کینچلی بدل لی ہے یا کوئی دوسرا جنم لے لیا ہے۔ 6 ماہ تک وہ امی جان سے الجھتی رہی، پھر ایک دن اس نے ہمت باندھ لی اور اپنے منصوبوں پر عمل پیرا ہونے کا تہیہ کر لیا۔ نیا اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرے گی۔ اب اس زمانے میں BA کو کون پوچھتا ہے؟ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ پڑھنے کا عذر کر کے وہ گھر سے باہر نکلی تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ تعلیم حاصل کرنا تو ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد کا فرض ہے، وہ آخر دم تک اس فرض کو نبھا سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں کچھ مہینے رہنے کے بعد نیا کو محسوس ہوا کہ اس ساری ہلچل میں اپنا دماغ گنوا بیٹھی ہے۔ وہ ذہن جو خوبصورت باتیں سوچتا تھا اور کلیوں اور شگوفوں کی طرح ہر روز چٹک اٹھتا تھا، اب وہ ذہن نہیں رہا تھا۔ بہت سی خراشیں، بہت سی دراڑیں، چور چور احساس، آنکھ پلے نہیں پڑتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکیاں چاق و چوبند تھیں۔ گھسٹ گھسٹ کر چلنا اس کو اچھا نہ لگا تو اس نے سوچا کوئی ملازمت کر لینی چاہیے۔ اس نے بہت پہلے سوچ رکھا تھا کہ وہ بینک میں ملازمت کرے گی، شاید شہباز کو نیچا دکھانے کے لیے اسے یہی راستہ نظر آتا تھا۔ اپنی ازدواجی زندگی کے دوران بھی اس نے کئی بار شہباز سے کہا تھا کہ اسے بینک میں ملازمت دلا دے، کیونکہ اب تو ہر بینک میں خواتین نظر آتی ہیں، لیکن شہباز اس کے منہ پر حوصلہ شکنی کا جوتا مار دیتا۔ تم نوکری نہیں کر سکتی، وہ لڑکیاں اور ہوتی ہیں جو کما سکتی ہیں، تم جس ماحول سے آئی ہو وہاں لڑکی کی ہر صلاحیت کچل دی جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں تو وہ ماحول نہیں ہے نا، آپ تو مجھے وہ حوصلہ افزائی بخش سکتے ہیں جس سے میں اپنی صلاحیتیں منوا سکوں۔ میں عورت کا نوکری کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم عورت سے چاکری کروانا پسند کرتے ہو؟ شہباز خاموش ہو جاتا۔ اس ذلت آمیز نوکری سے یقیناً دفتر کی نوکری بہتر ہوگی۔ تم دفتر میں نوکری نہیں کر سکتی، وہ چیختا۔ مگر کیوں؟ وہ بھی جواب میں چلاتی۔ آخر کیا ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ وہ جو دفتروں اور بینکوں میں نوکریاں کرتی ہیں، کیا وہ عرش سے اتر کر آتی ہیں یا ان کے پر لگے ہوتے ہیں؟ ہاں، نوکری کرنے کے لیے ایک الگ مزاج چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ساس کے ساتھ رہنے کے لیے بھی ایک الگ مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں اس بوچڑ خانے میں گزارا کر رہی ہوں تو نوکری کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا، تو تم اس گھر سے فرار حاصل کرنے کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہو؟ فرار حاصل کر کے کہاں جاؤں گی؟ شام کو دفتر سے گھر آنا ہوگا اور پھر وہی کل۔ تو تم مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ آپ کے ساتھ مل کر زندگی کی گاڑی کھینچنا چاہتی ہوں، آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ آپ انتقام کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں۔ میرے خیال میں تم صرف اپنی حسین صورت لوگوں کو دکھانا چاہتی ہو۔ فرض کریں ایسا ہے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس حسین صورت پر تو مہر آپ کی ہے، پھر آپ کو کیا خوف ہے؟ میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی دفتروں کی خاک چھانے۔ عزت دار آدمی کو باشعور اور بہادر بھی ہونا چاہیے۔ مگر وہ خاموش ہو جاتا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی اور جلتی کرتی رہ جاتی۔ وہ سوچتی تھی کہ بزدل آدمی کو پوزیسو ہونے کا حق نہیں ہے، تم حاسد بھی ہو، کم ظرف بھی ہو، کس برتے پر آخر؟ مگر اب نیا نے سوچ لیا تھا کہ آگے پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس نے بینک میں ملازمت کرنے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار صلاحیتیں عطا کی تھیں، مگر اب وہ سب پر ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل سے پوچھتی، اسی زمانے پر جو ہر بار اس کی راہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا، وہ اپنے ہی سوال کا جواب دے ڈالتی۔ ایک دن اس نے اخبار دیکھ کر ایک بینک میں درخواست دے دی۔ کچھ دنوں بعد جواب آ گیا، انٹرویو کے لیے بلایا گیا، پھر وہ تربیت کے لیے منتخب کر لی گئی۔ 6 ماہ وہ ٹریننگ لیتی رہی، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ گھر والوں کو اس روز پتہ چلا جس روز اس نے باقاعدہ بینک کی ملازمت کا چارج سنبھالا۔ پہلے اس کی تقرری ایک لیڈیز
ब्रांच में हुई थी। अम्मी ने सुना तो वावेला करने लगी। भाइयों ने भी खूब धौंस दी, मगर वो लेडीज़ ब्रांच की आड़ लेकर सांप बच गई थी। यूं भी इसने दूसरों के फैसलों की तरफ अपने कान बंद कर लिए थे। इसने दिल की भड़ास निकालकर सब खामोश हो गए। इस बैंक में एक दिन इसकी मुलाकात कहकशां से हुई। कहकशां हाल ही में लंदन से आई थी। इसका शौहर एक हादसे में फौत हो गया था। इसके 2 बच्चे थे। वो लंदन में एक जदीद तर्ज के ब्यूटी पार्लर का सामान लेकर आई थी और इस शहर में बड़े पैमाने पर एक इदारा खोलना चाहती थी। इसी सिलसिले में इसे बार बार बैंक में जाना पड़ता था। 2-4 मुलाकातों में वो नैया से बेतकल्लुफ़ हो गई थी। नैया भी इससे नित नए मशवरे दिया करती थी। फिर एक दिन इसने नैया से कह दिया कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नैया सोच में पड़ गई। हकीकतन नैया को बैंक की खुश नौकरी पसंद नहीं आई थी। घर जाते जाते शाम हो जाती। अगर मोती अब 1.5 साल का हो गया था, फिर भी माँ की अदम मौजूदगी में परेशान रहता था। शाम को बसों के धक्के खाकर नैया जब थकी हारी घर पहुंचती तो इसका कुछ भी करने को दिल ना चाहता। तब वो रात को तन्हा लेटकर सोचा करती, इस बैंक की खुश पगडंडी पर चलकर ज़िंदगी की इतनी लंबी राह गुजर कैसे पार करेगी। कहकशां ने इसे गुमगू में देखकर अपना पूरा जोर सर्व कर दिया। इसे नैया जैसी ही एक और लड़की की ज़रूरत थी जो ज़माने से बेनियाज होकर इसका साथ दे सके, और फिर उसको भी इसकी ज़रूरत थी। इसने नैया को समझाया कि अगर वो सरमाया भी फराहम करेगी तो बराबर की हिस्सेदार भी होगी, और ये बहुत दिलचस्प था। दोनों मिलकर उसे उरूज पर पहुंचा देंगे। कहकशां की स्कीम बहुत वज़नी थी और इससे पहले शहर में इस तरह का कोई ब्यूटी पार्लर भी ना था। वो चाहती थी कि एक कोठी किराए पर लेकर इसमें अपना एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए मखसूस कर दे, एक हिस्से में बुटीक खोल ले और एक हिस्से में सिर्फ ख़वातीन के लिए स्नैक बार हो। नैया को कहकशां का आइडिया बहुत अच्छा लगा। एक कटी हुई पतंग सदा डोलती रहती है। नैया ने बैंक की नौकरी छोड़ दी और कहकशां के साथ मिल गई। कहकशां ने पहले 6 माह नैया को हर किस्म की ट्रेनिंग दी। आराइश गेसू, आराइश जमाल और हर तरह का गुर और हर नुक्ता समझा दिया, बल्कि हर गुर और हर नुक्ता नैया ने अपने ऊपर आजमाया। बच्चे की पैदाइश के बाद वो बहुत अजीब सी हो गई थी। कूले भी फैल गए थे, पेट लटक गया था, चेहरे पर सोगवारियत फैली रहती थी, बाल भी खुश्क हो गए थे, और फिर वो जिस घर में रहती थी वहाँ सुबह शाम इसे सुनना पड़ता था कि वो तलाक याफ्ता है, और इसका रुख बदले तो बहन भाइयों और वालिदैन की नज़रियात भी बदल जाते हैं। नज़र के ज़ाविये भी तब्दील हो जाते हैं, इनकी ज़बान और इनका सलूक बदल जाता है। वाह कातिबे तकदीर। नैया ने अपना बदला हुआ हुलिया देखा तो अजहद खुश हुई। बाकायदा वर्जिश करने से इसका जिस्म बहुत खूबसूरत हो गया था, इतना खूबसूरत कि शादी से पहले भी ना था। उसका चेहरा कभी गुलाब का फूल रहा होगा, फिर एक ख़िज़ा सईदा पेड़ बन गया था, पर अब हर रोज़ के फेशियल ट्रीटमेंट के बाद वो अपने चेहरे को हर ज़ाविये से देखती और हैरान होती थी। तब कहकशां ने इसे समझाया था कि पगली शादी के बाद, खुसूसन पहले बच्चे के बाद, औरत बहुत खूबसूरत हो जाती है। इसका जिस्म तौबा शिकन हो जाता है, इसलिए कि शादी से पहले वो एक कच्ची कली की मानिंद होती है। जब फूल खिलता है तो कली को सही सूरत मिलती है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो कुदरत औरत के जिस्म को मुकम्मल कर देती है, सारी कमी सारे खला पुर कर देती है। यही वजह है कि हमल के दौरान आम तौर पर औरतें ज़्यादा हसीन लगती हैं, मगर अलमिया ये है कि कुदरत के इस इनाम की औरत कदर नहीं करती, बल्कि अपने कसलमंदी से अपना सब कुछ गंवा देती है। इसे चाहिए कि सुबह शाम वर्जिश करे और अपना आप ठीक रखे। असल चीज़ हुस्न सूरत नहीं, असल चीज़ सेहर और मुतनाजिब आज़ा है, जो कि इन्हीं से हुस्न और जवानी रहती है। फिर ये तकरीर जो कहकशां हर नई औरत के सामने करती थी, नैया के ज़हन नशीन हो गई। अपना आप निखर कर सामने आया तो नैया को अपने वजूद से इश्क हो गया। अब वो बाकायदा वर्जिश करती थी, चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर मसाज करती थी, खूबसूरत लिबास पहनती थी, अम्मी जान की हर वक्त की मुखालफत के बावजूद मेकअप करती थी, नित नए बाल बनाती थी। गर्ज इसने ज़िंदा रहने की अदा सीख ली थी। इसमें खुद एतमादी पैदा हो गई थी, गरूर आ गया था, और ज़िंदगी के हर नबर्द आजमा होने का हौसला भी पैदा हो गया था। नैया ने अभी अभी एक दुल्हन का सिंगार मुकम्मल किया था। इसने हाथ धोकर तौलिए से साफ करिए और कमर सीधी की तो गरम गरम चाय की तलब जाग उठी। हसीना से कहा, ज़रा वो 1 कप चाय बनाकर ले आए। मुड़कर इधर आई तो देखा कि सोफे पर शूशा खानम बड़ी तमकनत से बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, नैया ने बड़ी खुशदिली से कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नैया? वो भी हंसकर बोली। बिल्कुल ठीक। नैया जैसे खिल उठी, बल्कि हमेशा से ज़्यादा हसीन लग रही हो। शुक्रिया खानम। नैया को सुरूर आ गया। खानम को ये लोग बहुत अहमियत देते थे। वो ऐसी औरतों में से थी
تھی جو آتے ہی محفل پر چھا جاتی تھی۔ واقعی آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ خیر مجھے تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ آج نیا نے اسٹریپ والا میچنگ سوٹ پہنا ہوا تھا، بہت پتلی اور لمبی دکھائی دے رہی تھی، سر کے پیچھے این گردن کے اوپر گول سا جوڑا کیا ہوا تھا، رخساروں پر 2 لٹیں جھول رہی تھیں۔ میک اپ میں تو خیر وہ ایکسپرٹ ہو گئی تھی۔ نیا نے آ کر شوشا خانم کے پاس بیٹھ گئی، وہیں پر حسینہ نے چائے کی پیالی لا کر دے دی۔ کہکشاں تم چائے پیو گی؟ اس نے پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی کہکشاں کو مخاطب کر کے کہا۔ ابھی نہیں۔ اس وقت وہ ایک عورت کے چہرے کو بھاپ دے رہی تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ نیا کے پاس اس وقت کوئی کسٹمر نہیں تھا، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ شوشا خانم ایک بہت ہی نفیس اور طرح دار اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ حقیقت میں وہ ایک ایرانی عورت تھی، مگر عرصہ دراز سے پاکستان میں تھی، اس لیے اس کا لباس اور زبان بدل گئی تھی۔ بہت روانی سے اردو بولتی تھی اور اکثر ساڑی میں نظر آتی تھی۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ ہوگی، مگر اس کے نقش و نگار اب بھی خوبصورت اور پرکشش تھے، خصوصاً موٹی موٹی آنکھیں بے حد اثر انگیز تھیں۔ جوانی میں یقیناً وہ بہت خوبصورت رہی ہوں گی۔ وہ کافی عرصے سے کہکشاں بیوٹی پارلر میں آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ سب کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم ہو گئے تھے، خصوصاً نیا کے ساتھ۔ نیا اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ نیا کو دیکھ کر ہمیشہ کہتی کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے ایک ملاوٹ کے بغیر حسین لڑکی دیکھی ہے، اور وہ اکثر کہتی تھی کہ خود اپنی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے وہ۔ تبھی تو اس کے آتے ہی نیا سارے کسٹمر چھوڑ دیتی اور اس کا سارا کام اپنے ذمہ لیتی۔ عام طور پر شوشا خانم 3 ماہ کے بعد آیا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ مستقل کراچی میں رہتی تھی، مگر اس کی 3 بیٹیاں لاہور میں ہوتی تھیں اور ہاسٹلوں میں رہتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ جب وہ کراچی کی تیز رفتار زندگی سے گھبرا جاتی ہیں تو لاہور میں پناہ گزین ہو جاتی ہیں۔ غالباً کراچی میں وہ کوئی کاروبار کرتی تھیں۔ اس کے ہر انداز سے خود مختاری اور آزادانہ زندگی کی بو آتی تھی۔ جتنے دن وہ لاہور میں رہتی باقاعدہ پارلر میں آیا کرتی اور ہر قسم کا ٹریٹمنٹ لیتی۔ پہلے وہ اپنے بال رنگوایا کرتی، پھر چہرے اور بازوؤں کی تھریڈنگ کرواتی، اس کے بعد چہرے کا مساج کرواتی۔ بجلی کی مشینیں اور لوشن اس کے اپنے ہوتے، ایسی اور کتنی چیزیں وہ کہاں سے منگوایا کرتی تھی۔ پھر ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ترشواتی، غرض وہ مجسمے بہار بن کر یہاں سے نکلا کرتی، اور پھر اتنا بل یوں ہنسی خوشی دے جاتی جیسے وہ روپوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو۔ تبھی پارلر والوں پر اس کی عمارت کا خاصا روب پڑ گیا تھا۔ خانم، سنا ہے کراچی میں تو بے شمار بیوٹی کلینکس ہیں اور لاہور کے مقابلے میں تو کہیں زیادہ ہیں۔ کبھی کبھی نیا پوچھ بیٹھتی تو وہ ہنس کر کہتی، کراچی میں تو مجھے زہر کھانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ ہاں آتی ہوں تو زیادہ کام نہیں ہوتے، ملنے جلنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے جہاں جی چاہتا ہے وہیں بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر یہاں کے لوگوں کے پاس بھی تو وقت ہے، خلوص ہے۔ کبھی کبھی بندہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، وہاں مجھے ہر ایک کے ساتھ ملتے وقت ماسک چڑھانا پڑتا ہے۔ شوشا خانم گفتگو کی شہنشاہ تھی، منٹوں میں مخاطب کا دل موہ لیتی، شاندار لباس پہنتی، اعلیٰ برانڈ کے سگریٹ پیتی تھی۔ نیا کو اس کی شخصیت بڑی جاندار اور پراسرار لگا کرتی تھی۔ ہر بات پہ شوشا خانم کہکے لگاتی، سگریٹ پینے یا پھر فیشن کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجی گئی تھیں۔ ایک دن نیا نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے شوہر کہاں ہوتے ہیں، تو اس پر اس نے اتنے زور سے کہکا لگایا کہ نیا شرمندہ سی ہو کر اس کا منہ تکنے لگی، مگر وہ کہکے پر کہکا لگاتی گئی۔ نیا حیران تھی کہ اس نے ایسی کون سی مضحکہ خیز بات کر دی ہے کہ اس کی بچیاں بھی تھیں، عمر بھی تھی، تو کیا یہ سب شادی کے بغیر یہاں بھی ممکن ہے؟ جب شوشا خانم اچھی طرح ہنس چکی تو اپنی آنکھیں صاف کر کے اس نے پرس میں سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، سگریٹ منہ میں لگایا اور پھر اسے سلگایا اور لمبا کش لے کر بولی، برا نہ ماننا، میں اس لیے ہنسی ہوں کہ تم میرے کون سے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ تو کیا ایک سے زیادہ بھی شوہر ہوتے ہیں؟ نیا نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہوتے؟ بیک وقت پاگل! شوشا خانم پھر ہنسنے لگی۔ نیا کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی مگر ڈر گئی کہ کہیں کچھ تجاوز نہ کر بیٹھے۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اسے ششو پنچ میں دیکھ کر شوشا خانم خود ہی بولی تھی، میرے 3 شوہر تھے۔ 3؟ نیا نے اس کے بالوں کو رنگتے رنگتے برش کھینچ لیا۔ یعنی ایک ساتھ؟ ایڈیٹ! وہ ہنس پڑی۔ ایک ساتھ کیسے 3 ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صرف عورت کا حوصلہ ہے کہ وہ سوتن برداشت کر لیتی ہے، مرد بڑا تنگ نظر ہوتا ہے، وہ تو اپنی بیوی کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نیا اب اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہشمند نظر آ رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے یکے بعد دیگرے 3 شوہر ٹرائی کیے۔ خانم نے سگریٹ کا کش لے کر کہا۔ طلاق لے کر؟ ہاں اور کیا تمہارا خیال ہے کہ زہر دے کر؟ وہ پھر ہنسنے لگی۔ پہلی شادی تو جوانی کی عادت کا نتیجہ تھی۔ عماد سے میری ملاقات تہران میں ہوئی تھی، اس سے ملنے کے بعد مجھے پڑھائی لکھائی بھول گئی۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ تو مجھے اتنی دور بھیجنا نہ چاہتے تھے۔ میں عماد کے لیے سب کچھ ٹھکرانے پر تل گئی، شادی ہو گئی اور عماد مجھے پاکستان لے آیا۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی اور وہ 25 سال کا تھا۔ ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، لیکن اس سے پیشتر ہم ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ دیتے ہم جدا ہو گئے۔ پھر نیا نے خانم کے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بے دہانی سے پوچھا۔ پھر شوشا خانم نے کہکا لگایا، میں نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی۔
दूसरी बार मोहब्बत हो जाती है? नैया ने हैरान होकर पूछा। ज़रूर हो जाती है, मगर दूसरी बार मुझे नहीं, इस कमबख्त को मोहब्बत हुई थी, और जब इस की मोहब्बत नफ़रत में बदलने लगी तो मैंने इसे छोड़ दिया। बच्चे नहीं थे? हाँ, इससे भी एक बच्ची हुई थी। आपने इसे क्यों छोड़ा? मर्द जब शौहर बनने लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आशिकी के ज़माने में ये कमबख्त बहुत ही होते हैं, लेकिन शादी के बाद ये बिल्कुल शौहर बन जाते हैं, यानी बीवी उनकी हर इशारे पर हुक्म माने। इस तरह हुक्म चलाते हैं जैसे कोई अपने ज़र खरीद गुलाम के ऊपर हुक्म चलाता है। ये बातें मुझे पसंद नहीं थी। मैंने कहा, जाओ अपना रास्ता नापो। फिर तीसरी बार ये गलती क्यों की? इंसान खता का पुतला है ना? शोशा खानम ने कहका लगाया। बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि बार बार इआदा करने को दिल चाहता है, और ऐन मुमकिन है कि मैं चौथी गलती भी कर बैठूँ। अच्छा, नैया ने हैरत से सवाल किया। हाँ, खानम ने किसी हिचकिचाहट के बगैर जवाब दिया। मैं तो समझती हूँ कि एक बार अगर औरत को तलाक हो जाए तो फिर दुनिया की मंडी में इसकी कोई कीमत नहीं होती। नैया ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात बढ़ाने की कोशिश की। तुम गलत समझती हो, खानम बोली। ये जो औरत है ना, ये एक ऐसी हकीकत है कि इसकी उम्र में फरार नहीं। ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में। नैया उसकी बात समझ न सकी और होंकों की तरह उसका मुंह देखने लगी। क्या देख रही हो पागल लड़की? क्या जिंदगी में बार बार मोहब्बत मिल जाती है? क्यों नहीं मिल सकती? तलाश करने का अंदाज सही होना चाहिए, मगर फिर सारी जिंदगी आदमी खूब से खूब तर की तलाश में गुजार दे। ये क्या बात हुई? तजर्बा। मगर औरत तो अपनी आखिरी उम्र अच्छी तरह गुजारना चाहती है। ये सब फरसूदा बातें हैं। मुझे देखो, मैं तीसरे शौहर से तलाक लेकर भी मुतमईन हूँ, हमेशा से ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, आपने तीसरे शौहर से तलाक क्यों ली? वही बग बग, बुर्का पहनो, घर बैठो, काम न करो, जबकि काम करने की मुझे आदत है। मैं कभी भी घर में नहीं बैठ सकती। औरत की सिक्योरिटी इसकी जॉब होती है। हमेशा कोई ना कोई हुनर अपने हाथ में रखना चाहिए। एक बच्ची इससे भी हुई। वो खुद कोई काम नहीं करता था और मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता था। तो आप ही समझौता कर लेती? नैया बोली। हाँ, समझौता हो सकता था, खानम ने कहा, अगर वो शौहर बनकर ना दिखाता, बनकर रहता। ये तो बैठे बिठाए अन्नदाता बनने की कोशिश करते हैं। तलाक देते वक्त ये लोग तंग नहीं करते हैं। मसलन मेरे तीसरे शौहर अली से अभी तक मुकदमा चल रहा है। कहता है अपनी बेटी वापस लूँगा, तुम्हें अगवा करवा लूँगा, वगैरह वगैरह। आपको डर नहीं लगता? नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस मुल्क में धमकियाँ देने का रवाज है, तो आप उसकी बेटी उसे दे दें। बेटी के सिवा उसने मुझे दिया क्या है? मेरी दौलत पर अकड़ता था और मुझी पर धौंस जमाता है, और बाला बाला दूसरी औरतों के साथ ऐश भी करता था। नैया की ज़बान गंग हो गई। उसे इल्म नहीं था कि दुनिया में इतनी बहादुर औरतें भी हैं। इसने शोशा खानम के बाल रंग दिए थे, अब उन्हें समेट कर सर पर इकट्ठा कर दिया ताकि सूख जाएं। फिर दस्ताने उतार कर हाथ धो आई और मैनीक्योर सेट उठा कर ले आई। सारा वक्त वो अपनी ही सोचों में गुम रही। पहले हाथों के नाखून दुरुस्त कर दूं? नहीं। शोशा खानम ने अपना गोरा गोरा पाँव जूते में से निकाल कर इसके आगे कर दिया। नैया ने नीचे तपाई पर बैठकर इसका अपने घुटने पर रख लिया। मर्द के जुल्म सितम सहते जाओ तो वो आदमखोर बन जाता है। इसको सीने पर चढ़ने का मौका दो तो वो खून पी जाता है। सुना तुमने नैया? शाहरग पर अपना मुंह रख देता है। औरत इसे समझ बैठती है। आंख इस वक्त खुलती है जब दिल में लहू की बूंद भी नहीं रहती। नैया ने आंखें उठाई और शोशा खानम का चेहरा देखा। शोशा खानम हमेशा शगुफ्ता और बाहर रहती थी। इसने किसी को लहू पीने का मौका नहीं दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था नैया? अचानक शोशा खानम की आवाज़ ने नैया को सोचों में से निकाला। कुछ नहीं। नैया की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। अब मुझसे ना छुपाओ, तुम्हारे हुस्न में एक हुज़न है। तमाम तर रानाई के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर कर की एक लकीर है। मैंने पहले दिन ही समझ लिया था कि कहीं पर तुमने ठोकर खाई है। फिर एक रोज़ मुझे कहकशा ने बता दिया था कि तुम्हारी तलाक हो गई है, तुम्हारा एक बेटा भी है। अपने दिल के दाग ना छुपाओ, अपनी नाकामियों का मजाक उड़ाना चाहिए। बार बार वो मुकद्दर में ना आए। हंस हंस कर बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम इतनी खूबसूरत हो कि ज़रूर तुम्हारे हुस्न से जलता होगा। नहीं, ये बात नहीं थी। मैं जानती हूँ पहले मर्द हसीन औरत को तलाश करता है, इस पर मरता है, फिर जब वो इसको मनकूहा बना लेता है तो इसके हुस्न से ही हसद करने लगता है। नहीं, मेरी सास। हाँ, सास। इस मुल्क में मैंने सास के मजालिम के भी बहुत किस्से सुने हैं। दरअसल बीवी भी शौहर का एक खामोश इंतकाम होता है कि वो बीवी को अपनी माँ के हवाले करके घर में खाड़े का समा पैदा कर देता है। लेकिन क्यों? बचपन में इसकी माँ ने इसे बहुत ज़्यादा दबाया होता है, जब ही वो उसका बदला बीवी से ले लेता है। जब बिल्ली के बच्चे में एक गरीब चूहा आ जाता है तो दूसरे को खुशी होती है कि चलो वो तो बच गया। नैया खामोश रही। इस मौजू पर वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ये मौजू उसकी दुखती रग था। इस वाक़े को वो जहन से खुरश देना चाहती थी। वो लोगों को हरगिज़ नहीं बताना चाहती थी कि वो तलाक याफ्ता है। न इसका चेहरा या जिस्म इस हादसे की चुगली खाता था। लोग इसे देखकर मसरूर हो जाते थे। ज़िंदगी गुजारने के लिए यही काफ़ी था। बार बार माजी की राख को रेदने से क्या फ़ायदा?
ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ کسی خوبصورت لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے۔ شوشا خانم نے یہ بات جیسے خود سے کہی تھی۔ نیا اب بھی خاموش رہی۔ ضرور تمہارے شوہر کو احساس کمتری ہوگا۔ نیا یہ بول کر بتانا نہیں چاہتی تھی کہ شہباز کے لیے اس کے دل میں کتنی نفرت ہے۔ وہ شہباز کا نام تک بھول جانا چاہتی تھی کیونکہ ابھی تک اسے شہباز کی شبیہ ہر مرد میں نظر آتی تھی اور وہ ہر مرد کو قابل نفرت سمجھتی تھی۔ نیا نے شوشا خانم کے ناخن سنوار لیے تھے۔ اوپر کرسی پر بیٹھ کر اس نے خانم کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی شوشا خانم کے ہاتھ بہت خوبصورت رہے ہوں گے مگر اب ایسے تھے جیسے ایک 40 سالہ عورت کے ہو سکتے ہیں۔ کام نہ کیا کرو۔ بائیں ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کر شوشا خانم نے دھواں چھوڑا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ غم کرنے سے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ حسین عورت ہمیشہ قدرت کے خزانوں سے مال ہوتی ہے۔ چونکہ قدرت اس پر فیاضی کرتی ہے اس لیے اس کے مقدر میں کچھ ٹھوکریں ضرور لکھ دی جاتی ہیں۔ ان ٹھوکروں کو زندگی کا معمول سمجھ کر ہنس کر مسکرا کر زندگی گزار لینی چاہیے۔ جب بھی ٹھوکر کھاؤ کر گرو کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہو جاؤ۔ سنا تم نے، حسین عورت کسی بھی عمر میں تہی دست نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، کبھی میں بھی چاند کا ٹکڑا تھی، اب میں حسین نہیں ہوں مگر اب ہمیشہ سے زیادہ خوش ہوں۔ مجھے خوش رہنا آ گیا ہے۔ نہیں، آپ تو اب بھی بہت خوبصورت ہیں۔ نیا نے بڑی دیر کے بعد زبان کھولی۔ خیر، یہ تو تم کہہ رہی ہو۔ عمر ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ حسن ایک سراب ہے۔ اس واسطے کہہ رہی ہوں کہ اپنی عمر کی قدر کرو، اپنے حسن کی قدر کرو۔ عورت کے پاس عقل ہو تو اس طرح کے مرد کو مسخر کر سکتی ہے۔ خانم کچھ دیر کے لیے رکی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر بولی، آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتا رہی ہوں۔ 20 سال تک عورت اپنے چہرے سے ساری دنیا کے دل مسخر کر سکتی ہے۔ 30 سال تک اس کا جسم اس سے حکومت کرواتا ہے اور 40 سال تک وہ اپنی عقل استعمال کر کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ اس کے بعد؟ نیا نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کے بعد کوئی حسرت نہیں رہتی۔ نیا نے حیران ہو کر شوشا خانم کی موٹی موٹی سوجی آنکھوں میں دیکھا، اس کے رنگے ہوئے بالوں کو دیکھا، اس 40 سالہ جسم کو دیکھا جو ابھی تک کسا کسایا تھا، یہ خوبصورت ہونٹوں کو دیکھا، اس کے کھردرے ہاتھوں کو دیکھا جس میں اس نے سگریٹ تھام رکھا تھا اور مسلسل پیے جا رہی تھی۔ نیا کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہاں ایک آدمی سے چھٹکارا حاصل کر کے زندگی اجیرن ہو رہی تھی، کہاں وہ زندگی کو دوبارہ گلے لگانے کی بات کر رہی تھی۔ کبھی اگر زندگی کی بھول بھلائیوں میں راستہ نہ ملے تو میرے پاس چلی آنا۔ شوشا خانم نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھا کے کہا، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کروں گی۔ مجھے حسین لڑکیوں کا بے مول ہو جانا اچھا نہیں لگتا۔ شکریہ۔ نیا ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ ایک بکھلائی ہوئی لڑکی دروازہ کھول کر اندر آ گئی، ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے بی بی؟ نیا نے خالص کاروباری انداز میں پوچھا۔ جی مجھے، ہاں بتاؤ، نیا نے سیانے پن سے کہا، مجھے آپ لپسٹک لگانا سکھا دیں۔ ہائے، تمہیں لپسٹک لگانا نہیں آتی؟ نیا نے کہنے کو تو کہہ دیا لیکن اس سے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ یہ دکان انہوں نے ایسے ہی لوگوں کے لیے لگائی تھی اور ایسے ہی لوگوں کے طفیل ان کی دکان چل رہی تھی۔ ہر کوئی شوشا خانم کی طرح کا ٹکر کا تو نہیں ہوتا۔ اچھا ادھر بیٹھو بی بی، میں ابھی فارغ ہو کر آتی ہوں۔ نہیں، شوشا خانم نے اپنے ہاتھ اور پاؤں سمیٹ لیے۔ جاؤ پہلے سے فارغ کر کے آؤ، میں تو ابھی بیٹھوں گی۔ نیا ادھر چلی گئی، لڑکی کو آئینے کے آگے بٹھایا اور بولی، پہلے میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر تمہیں دکھاتی ہوں اور اس کو غور سے دیکھتی جاؤ، اس کے بعد تم خود لگانا۔ میں نے بڑے قرینے سے نارنجی رنگ کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی اور بولی، اس بات کا دھیان رہے کہ لپسٹک ہونٹوں کے کناروں سے باہر نہ جائے اور اوپر والے ہونٹ کا خم خوبصورتی سے بنایا جائے اور یہی خم اوپر والے ہونٹ کو نیچے والے ہونٹ سے جدا کرتا ہے اور ہمیشہ لپسٹک قدر لگانی چاہیے کہ اوپر والا ہونٹ قدرے باریک نظر آئے اور نیچے والا ہونٹ قدرے موٹا، اور ہونٹ بھرے بھرے ہونٹ خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں۔ دیکھو تمہارے ہونٹ بہت اچھے ہیں، اگر زیادہ باریک ہوتے تو مسئلہ بن جاتا۔ ہاں اب ذرا قرینے سے لگاؤ۔ لڑکی کے ہاتھ لپسٹک لگاتے وقت کانپ رہے تھے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نیا نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 3 مہینے ہوئے ہیں۔ اور تم اب میک اپ کے بارے میں سیکھ رہی ہو؟ جی، میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی میرے چچا زاد سے کرا دی ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، کہتا ہے تمہیں تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا۔ آخر بہت دنوں تک سوچ کر آج میں یہاں آ گئی۔ لڑکی کی آواز میں آنسوؤں کی لرزش تھی۔ نیا نے اسے 2-3 بار لپسٹک لگا کر اچھی طرح سمجھا دیا مگر جانے کیوں نیا کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایک درد سا اٹھا۔ بولی، تم 2-3 روز وقت نکال کر آتی رہنا، میں تمہیں میک اپ کرنا سکھا دوں گی۔ تمہاری شکل میں بہت کشش ہے، خامخواہ احساس کمتری میں نہ مبتلا ہو جانا، اور تم کم عمر ہو اور یہ تمہاری ساری زندگی کا سوال ہے۔ پھر غصے میں بھری ہوئی وہ شوشا خانم کے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی، میرا جی چاہتا ہے کہ اس طرح کے سارے مردوں کا گلا گھونٹ دوں۔ اسے اپنے جذبات کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل سکے تھے۔ شوشا خانم نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور زور سے ہنس پڑی، حالانکہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ پھر اس نے نیا کی کیفیت دیکھ کر پوچھا، اب کیا ہوا ہے بھائی؟ ان بیچارے مردوں نے کیا کیا ہے؟ کہکشاں فارغ ہو کر آ گئی تھی اور براہ راست ان کی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ دیکھو نا، نیا بولی، ساری عورتوں کو مردوں نے کسی نہ کسی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک ذرا سے مرد نے اچھی خاصی عورت کو منتشر کر ڈالا ہے۔ اے بی بی، مرد ذرا سا نہیں ہوتا،
ذرا سی عورت ہوتی ہے، کہکشاں نے ہنس کر کہا۔ عقل کے ناخن لو، اب یہی دیکھو نا، نیا غصے میں بولتی گئی۔ یہاں جتنی عورتیں بھی آتی ہیں سب کے سب مردوں کے ہاتھوں تنگ ہو کر آتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرا شوہر کہتا ہے پتلی ہو جاؤ، کوئی کہتی ہے میرے شوہر کو کٹے ہوئے بال پسند ہے، کوئی کہتی ہے اگر ساڑی نہیں پہنو گے تو مجھے نکال دے گا۔ کسی کو شوہر کی خوشنودی کے لیے چہرہ ٹھیک کروانا ہوتا ہے، کسی کو شوہر کی خاطر میک اپ سیکھنا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہونا چاہتی ہے، کوئی دبلا ہونا چاہتی ہے۔ آخر یہ مرد ہے کیا چیز؟ ہر عورت کو اس کے اصلی روپ میں کیوں نہیں قبول کرتا؟ مرد بھی تو عمر کے ساتھ ساتھ بدصورت ہو جاتے ہیں، ان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، توند نکل آتی ہے۔ یہ عورتیں ان سے کیوں نہیں کہتی کہ تم اپنا فیشل کرواؤ، وزن کم کرو، ایکسرسائز کیا کرو یا وگ لگا کر آؤ، مجھے اس طرح برے لگتے ہو، میں تمہیں طلاق دے دوں گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات اگر عورت کہہ دے تو اسے گھر میں کون رکھے گا؟ رولرز لگائے دور بیٹھی ایک عورت نے گفتگو میں حصہ لیا۔ بس یہی تو خرابی ہے عورتوں کی کہ یہ اپنا حق نہیں جتاتی، پہلے مرد اس کا حق تسلیم تو کرے۔ ایک دوسری عورت نے جو جوڑا بنوانے آئی تھی جواب دیا، مرد نے شروع سے ہی ایسا کوئی حق عورت کو نہیں دیا۔ اب باقاعدہ ساری عورتیں گفتگو میں شامل ہو گئی تھیں، شاید ساری زخم خوردہ تھیں یا ان کا من پسند موضوع تھا۔ ہر مرد زندگی بھر عورت کو تگنی کا ناچ نچاتا رہتا ہے، یہ اس کے اشاروں پر ناچتی رہتی ہے۔ میں کہتی ہوں آخر عورت اتنی بے وقوف کیوں ہے؟ یہ نیا کی آواز تھی۔ بے وقوف نہیں بزدل ہے، جواب ملا۔ بزدل کیوں ہے؟ اسی طرح پیدا جو کی گئی ہے، تو آپ اپنے آپ کو بدل لیں، نیا بولی۔ بدلنے کے لیے بھی تو اتنی ہی صدیاں درکار ہیں جتنی اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے لگی ہیں۔ ہاں، نیا کے چہرے پر نفرت کی سلوٹیں ابھریں۔ جب تک یہ عورت مرد سے ڈرے گی اسے ڈرائے گا۔ آخر قدرت نے دونوں کو ایک جیسا ناک، کان، منہ، زبان، ہاتھ، دماغ عطا کیے ہیں۔ کب کہا ہے قدرت نے کہ ان میں سے ایک پاؤں کی جوتی ہے اور دوسرا سر کا تاج ہے؟ عورتوں کو چاہیے بغاوت کر دیں، مردوں سے قطع تعلق کر لیں، ایک الگ جہان بسا لیں جس میں مردوں کا داخلہ بند ہو اور صرف عورتوں کی حکومت ہو۔ تم تو بالکل فلموں والی باتیں کر رہی ہو نیا، کہکشاں نے مسکرا کر کہا۔ ایسا جہان فلموں میں پیدا کیا جا سکتا ہے، اصل زندگی میں نہیں۔ مردوں سے منکر ہونے کا مطلب ہے کہ سب لوگ اپنے باپ، بھائیوں اور بیٹوں سے بھی منکر ہو جائیں۔ آخر کس کس رشتوں کو توڑا جا سکے گا؟ کسی نے گرہ لگائی۔ سب ہو سکتا ہے، اگر عورت تہیا کر لے تو سب ہو سکتا ہے، نیا نے اصرار کیا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک عورت نے کہا۔ نکاح کے 2 بول عورت کو 2 کوڑی کا بنا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عورت ہمیشہ اور ہر صدی میں عورت ہی رہے گی، اس لیے کہ مرد نے اسے صرف ایک ضرورت سمجھا ہے۔ بڑی دیر سے چپ چاپ بیٹھی ہوئی شوشا خانم نے آخری شوشا چھوڑا۔